بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 29 پڑھیں گے۔ شہادت امام حسین کی خبر کا مدینے پہنچنا۔ جب ابن زیاد نے سر حسین یزید کی طرف روانہ کیا تو اس نے عبد الملک بن عبد الحدیث یا حریث سلمی کو اپنے پاس بلا کر اسے کہا کہ تم مدینے میں عمرو بن سعید بن وقاص کے پاس جاؤ اور اسے حسین کے قتل ہونے کی بشارت دو۔ تو عبد الملک کہتا ہے کہ میں اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینے کی طرف چلا، پس مجھے قریش کا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ میں نے کہا کہ خبر حاکم کے پاس چل کر سنو۔ تو وہ کہنے لگا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم حسین شہید ہو گئے ہیں۔ اور جب میں عمر بن سعد کے دربار میں داخل ہوا تو اس نے پوچھا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ کچھ جو امیر کو خوش کرے، حسین بن علی مارے گئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ باہر جا کر لوگوں میں اعلان کرو۔ پس میں نے اعلان کیا تو میں نے اس قسم کی آہ و بکا اور نالہ و فریاد کبھی نہیں سنی تھی جیسی بنی ہاشم کے گھروں سے حسین بن علی پر ان کی شہادت کی خبر سننے پر ان سے سنی۔ پھر میں عمرو بن سعید کے دربار میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر ہنسا اور بطور تمثیل عمرو بن معدی کرب کا شعر پڑھا۔ بنی زیاد کی عورتوں نے اس طرح چیخ پکار کی جس طرح ارم کی صبح ہماری عورتوں کی چیخ و پکار تھی۔ پھر عمرو نے کہا کہ یہ واویلا و فریاد عثمان کی داد و فریاد کے بدلے ہے۔ پھر اس نے ممبر پر جا کر لوگوں کو جناب حسین بن علی کے قتل ہونے کی خبر بتائی اور یزید بن معاویہ کے لیے دعا کر کے ممبر سے نیچے آ گیا۔ جناب عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب کا ایک غلام ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ان کے بیٹوں کے شہید ہونے کی خبر دی تو انہوں نے انا للہ کہا۔ تو جناب عبداللہ کا غلام ابو سلاسل کہنے لگا یہ وہ مصیبت ہے جو ہمیں حسین بن علی کی وجہ سے ملی ہے۔ جس پر جناب عبداللہ نے اس کو جوتا دے مارا اور کہا اے بدکار عورت کے بیٹے، تو حسین علیہ السلام کے متعلق یہ کہتا ہے؟ خدا کی قسم اگر میں بھی ان کے پاس ہوتا تو ان پر قربان ہوئے بغیر الگ ہونا پسند نہ کرتا۔ بے شک آپ ایسے ہی مقام پر تھے جس کے لیے میں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا اور راہ خدا میں دیا۔ ان دونوں کی جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس کی ڈھارس مجھے اس سے ہوتی ہے کہ وہ میرے بھائی اور چچا زاد کا ساتھ دیتے ہوئے ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ پھر وہ اپنے ہم نشینوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا حمد خدا کی کہ جس نے حسین کے پچھاڑے جانے کی مجھے یوں تسلی دی ہے کہ اگر میں خود اپنے ہاتھوں ان کی مدد نہیں کر سکا تو میرے بیٹوں نے ان کی مدد کی ہے۔ بی بی ام لقمان بنت حضرت عقیل بن ابو طالب اپنی بہنوں ام ہانی، اسما، رملہ اور زینب دختران عقیل بن ابو طالب کے ساتھ شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر سن کر ننگے سر باہر نکلیں اور وہ میدان کربلا میں اپنی شہادت پا جانے والے مقتولین پر گریہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کیا کہو گے جب نبی کریم نے تم سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے میری اطرت اور اہل بیت سے کیا سلوک کیا ہے، حالانکہ تم آخری امت ہو؟ ان میں سے بعض قید ہوئے اور بعض قتل ہو کر خون آلود ہوئے۔ جب میں نے تمہیں نصیحت کی تو میرا بدلہ یہ نہیں تھا کہ میرے عزیزوں کے ساتھ تم میرے بعد برا سلوک کرو۔ پس جب اس دن کی رات آئی کہ جس میں عمرو بن سعد نے امام حسین کی شہادت کے سلسلے میں مدینے میں خطبہ دیا تھا تو رات کے پردے میں اہل مدینہ نے کسی منادی کی آواز سنی کہ جس کی پکار تھی لیکن وہ نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت تو نادانی سے مارنے والو، تمہیں عذاب و سخت سزا کی بشارت ہو۔ تمام اہل آسمان خواہ وہ نبی ہوں یا ملائکہ یا خدا کے برگزیدہ اطاعت گزار بندے، سب تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تمہیں حضرت ابن داؤد اور موسیٰ اور صاحب انجیل حضرت عیسیٰ کی زبان پر لعنت کی گئی ہے۔ شہدائے بنی ہاشم در کربلا۔ میدان کربلا میں امام حسین کے خاندان سے شہید ہونے والے افراد کے اسماء درج ذیل ہے جن کی تعداد 17 ہے اور 18ویں خود امام حسین علیہ السلام ہیں۔ نمبر 1 عباس، نمبر 2 عبداللہ، نمبر 3 جعفر، نمبر 4 عثمان۔ یہ چاروں حضرت امیر المومنین کے فرزند ہیں، ان کی مادر گرامی ام البنین ہیں۔ نمبر 5 عبداللہ، نمبر 6 ابو بکر۔
یہ دونوں بھی امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی والدہ لیلہ بنت مسعود ثقفیہ ہیں۔ نمبر 7 علی، نمبر 8 عبداللہ، یہ دونوں امام حسین کے فرزند ہیں۔ نمبر 9 قاسم، نمبر 10 ابو بکر، نمبر 11 عبداللہ، یہ حضرات امام حسن بن علی کے فرزند ہیں۔ نمبر 12 محمد، نمبر 13 اون، یہ دونوں جناب عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب کے فرزند ہیں۔ نمبر 14 عبداللہ، نمبر 15 جعفر، نمبر 16 عبد الرحمن، یہ جناب عقیل بن ابو طالب کے فرزند ہیں۔ اور 17 محمد بن ابو سعید بن عقیل بن ابو طالب، یہ 17 افراد بنی ہاشم رضوان اللہ علیہ اجمعین امام حسین کے بھائی، آپ کے بھتیجے اور آپ کے 2 چچوں جعفر اور عقیل کے بیٹے ہیں، اور یہ سارے کے سارے آپ کی پائنتی کی طرف روضہ مبارک میں دفن ہیں۔ ان کے لیے ایک گھڑا کھودا گیا اور سب حضرات کو اس میں رکھ کر مٹی ڈال دی گئی، سوائے جناب عباس بن علی علیہ السلام کے، وہ اپنی شہادت گاہ میں دفن ہوئے جو دریا کے بند پر غازریے کے راستے میں، اور ان کی قبر مبارک واضح طور پر موجود ہے۔ البتہ حضرت کے باقی بھائیوں اور اہل خاندان کو جن کے ہم نے نام گنوائے ہیں، ان کی قبروں کا کوئی نشان موجود نہیں۔ پس ظاہر امام حسین علیہ السلام کی قبر کے قریب ان کی زیارت کرتا اور اس زمین کی طرف سلام کا اشارہ کرتا ہے جو آپ کے پائنتے کی طرف ہے، اور علی بن حسین بھی انہی میں داخل ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ امام حسین کے زیادہ قریب دفن ہیں۔ باقی رہے اصحاب حسین جو کہ آپ کے ساتھ شہید ہوئے اور وہ آپ کے گرد و اطراف میں دفن ہیں، ہم ان کی قبور تحقیق و تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں کر سکے، مگر اس میں شک نہیں کہ حائر حسینی ان سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ خدا ان سے راضی رہے اور انہیں جنات نعیم میں سکونت بخشے۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی کچھ فضائل و مصائب اور زیارت کی فضیلت۔ سعید بن راشد نے یلی بن عمرہ سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین ابساط نواسوں میں سے ایک سبط نواسے ہیں۔ اور ابن لہیہ نے ابو عوانہ سے رسول اللہ تک لے جا کر روایت کی کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن و حسین عرش کی زینت ہیں، اور جنت نے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے ضعفاء اور مساکین کا مسکن بنایا ہے، تو خداوند عالم نے فرمایا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ میں نے تیرے ارکان کو حسن اور حسین سے زینت دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت اس سے پھولی نہیں سماتی تھی جس طرح دلہن خوشی میں ناز و نخروں سے چلتی ہے۔ عبداللہ بن میمون قدا نے جعفر بن محمد صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین نے حضور کے سامنے کشتی لڑی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ شاباش حسن، پکڑو حسین کو۔ تو جناب فاطمہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ بڑے کو چھوٹے پر ابھارتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ چونکہ یہ جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں شاباش حسین، حسن کو پکڑ لو، یعنی میں اس کے جواب میں حسن کو کہتا ہوں۔ ابراہیم بن رافعی نے اپنے باپ سے، جس نے آگے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ حسن و حسین حج کی طرف پیدل جا رہے تھے، تو جس سوار کے قریب گزرتے وہ آپ کے احترام میں اتر کر پیدل چلنے لگتا۔ پس بعض لوگوں پھر پیدل چلنا گراں گزرا تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ ہمارے لیے چلنا مشکل ہے، لیکن یہ بھی اچھا نہیں سمجھتے کہ سوار ہوں، اور یہ دونوں سید و سردار پیدل چل رہے ہیں۔ تو سعد نے عرض کیا کہ اے ابو محمد، جو لوگ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں اور ان میں سے کچھ کے لیے چلنا دشوار ہے، اور لوگ جب آپ کو چلتا دیکھتے ہیں تو ان کے دل یہ نہیں چاہتے کہ وہ سوار ہوں، لہذا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ دونوں سوار ہو جائیں۔ تو امام حسن نے فرمایا ہم سوار تو نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنے اوپر یہ لازم قرار دیا کہ بیت اللہ کی طرف اپنے قدموں سے چل کر جائیں گے، لیکن ہم اس راستے سے عدول کر لیتے ہیں۔ پس وہ لوگوں سے ایک طرف ہو گئے۔ اوزائی نے عبداللہ بن شداد سے، جس نے ام الفضل بنت حارث سے یہ روایت کی کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں نے آج رات ایک برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟
وہ کہنے لگی کہ گویا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری گود میں رہے گا۔ پس جناب فاطمہ کے ہاں حسین پیدا ہوئے۔ ام الفضل کہتی ہیں کہ وہ رسول اللہ کے فرمان کے مطابق میری آغوش میں بھی رہتے تھے۔ پس میں ایک دن حسین کو لے کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہیں آپ کی گود میں رکھ دیا۔ پھر میں نے کن اکھیوں سے دیکھا تو اچانک رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ میری امت عنقریب میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور میرے پاس اس کی تربت کی خاک بھی لے کر آیا ہے کہ جو کہ سرخ ہے۔ سماک نے ابن مخارق سے اس نے ام سلمہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور حسین آپ کی گود میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں آپ پر قربان جاؤں، کیا ہو گیا کہ میں آپ کو روتے ہوئے دیکھ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے میرے بیٹے حسین کی تعزیت کہی اور مجھے خبر دی کہ میری امت کا ایک گروہ اسے قتل کرے گا، خدا میری شفاعت انہیں نصیب نہ کرے۔ دوسری سند کے ساتھ ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور کافی دیر تک ہم سے غائب رہے۔ پھر وہ ہمارے ہاں آئے تو آپ کے بال پریشان اور جسم خاک سے اٹا ہوا تھا اور آپ کی مٹھی بند تھی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کیا ہو گیا کہ میں آپ کو پریشان بال اور غبار آلود دیکھ رہی ہوں؟ فرمایا، مجھے اسی وقت عراق کی جگہ لے جایا گیا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ بس مجھے وہاں میرے بیٹے حسین اور اس کی اولاد اور میرے اہل بیت میں سے ایک جماعت کے گرنے کی جگہ دکھائی گئی، اور میں مسلسل ان کے خون جمع کرتا رہا اور وہ یہ میرے ہاتھ میں ہو اور اسے میرے سامنے کھول دیا اور فرمایا، یہ لے لو اور اسے حفاظت سے رکھو۔ پس میں نے اسے آپ سے لیا تو وہ سرخ مٹی کی طرح تھا، تو میں نے اسے ایک شیشی میں رکھ کر اس کا منہ باندھا اور اس کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب حسین مکے سے عراق کی طرف نکلے تو ہر دن اور ہر رات میں اس شیشی کو سونگتی، اس کی طرف دیکھتی، ان کی مصیبت پر گریہ کرتی۔ جب 10ویں محرم کا دن آیا اور یہ وہی دن تھا جس دن میں حسین شہید ہوئے، تو میں نے اس شیشی کو دن کے پہلے پہر نکالا تو وہ اپنی اصلی حالت پر تھی۔ پھر میں اس کے پاس دن کے آخر میں گئی تو اچانک وہ تازہ خون تھی، تو کمرے میں میری چیخیں نکل گئی اور میں روتی رہی، لیکن میں نے ضبط سے کام لیا اور اسے چھپائے رہی کہ کہیں مدینے میں ان کے دشمن سن کر خوشی کا اظہار نہ کریں۔ میں اس وقت اور اس دن کو یاد رکھے رہی یہاں تک کہ ان کی شہادت کی خبر دینے والا آیا اور اس نے خبر دی جو کچھ میں نے دیکھا تھا ثابت ہو گیا۔ روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے گرد علی، فاطمہ، حسن اور حسین تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہیں پچھاڑا جائے گا اور تمہاری قبریں الگ الگ ہوں گی؟ تو حسین نے عرض کیا، ہم طبعی موت مریں گے یا قتل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، اے بیٹا، تم اور تمہارے بھائی ظلم و تشدد کے ساتھ قتل ہو گئے اور تمہاری ذریت کو زمین میں در بدر کر دیا جائے گا۔ تو حسین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کون قتل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بدترین لوگ۔ تو آپ نے عرض کیا، کیا ہماری شہادت کے بعد کوئی ہماری زیارت بھی کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بیٹا، میری امت کا ایک گروہ مجھ سے نیکی اور تعلق برقرار رکھنے کی بنا پر تمہاری زیارت کرے گا۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو میدان محشر میں ان کے پاس آؤں گا اور ان کے بازوؤں سے پکڑ کر قیامت کی ہولناکیوں، اس کے شدائد اور سختیوں سے انہیں نجات دوں گا۔ عبداللہ بن شریک عامری روایت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اصحاب علی سے سنا کرتا تھا، جب عمر بن سعد مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا تو آپ کہتے کہ یہ حسین بن علی کا قاتل ہے، اور یہ آپ کی شہادت سے کافی پہلے کی بات ہے۔ سالم بن ابو حفصہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر بن سعد نے امام حسین سے عرض کیا کہ اے ابا عبداللہ، ہمارے ہاں کچھ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میں آپ سے جنگ کروں گا۔ تو امام حسین نے اس سے فرمایا کہ وہ بے وقوف نہیں بلکہ وہ حلیم و بردبار ہے، اور یاد رکھو کہ میری آنکھوں کو یہ چیز ٹھنڈا رکھے گی کہ تم میرے بعد زیادہ دیر تک عراق کی گندم نہیں کھا سکو گے، میرے بعد تھوڑی مدت زندہ رہو گے۔
یوسف بن عبدہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین کو یہ کہتے سنا کہ آسمان میں یہ سرخی شہادت حسین کے بعد سے ہی دیکھی گئی ہے۔ سعد اسکاف سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا کا قاتل حرام زادہ تھا اور حسین بن علی کا قاتل بھی حرام زادہ تھا، اور آسمان پر سرخی انہی دونوں کی وجہ سے ہے۔ سفیان بن عیینہ نے علی بن زید سے، انہوں نے علی بن حسین سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم امام حسین کے ساتھ نکلے، جب کسی منزل پر اترتے یا کسی منزل سے کوچ کرتے تو جناب یحییٰ بن زکریا کا ذکر اور ان کا شہید ہونا بیان کرتے۔ ایک دن فرمایا کہ اللہ کیا دنیا کی انتہائی کمینگی اور بےغیرتی ہے کہ یحییٰ بن زکریا کا سر بنی اسرائیل کے ایک بدکار کے پاس بطور ہدیہ بھیجا گیا۔ اخبار کثیرہ ایک دوسرے کی معاون ہیں کہ امام حسین اور آپ کے اصحاب کے قاتلوں میں سے ہر ایک اپنی طبعی موت سے پہلے ہی قتل و ابتلا کی رسوائی و ذلت میں مبتلا ہوا۔ امام ہفتے کے دن 10 محرم سن 61 ہجری نماز ظہر کے بعد شہید، مظلوم، پیاسے، اللہ کی رضا پر صابر و شاکر ہماری بیان کردہ حالت کے مطابق اس دنیا سے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کا سن مبارک 58 سال تھا۔ ان میں سے 7 سال اپنے نانا رسول اللہ، 37 سال اپنے باپ جناب امیر المومنین اور 47 سال اپنے بھائی حسن کے ساتھ رہے۔ آپ کی مدت خلافت آپ اپنے بھائی کے بعد 11 سال تھی۔ آپ مہندی اور وسمہ کا خضاب لگاتے تھے، اور جب آپ شہید ہوئے تو خضاب آپ کے رخساروں کے کناروں سے جدا ہو چکا تھا۔ بہت سی روایت آئی ہیں جو آپ کی زیارت کی فضیلت بلکہ اس کے وجوب کے قریب میں ہیں۔ چنانچہ حضرت صادق جعفر بن محمد علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زیارت حسین ہر اس شخص پر واجب ہے جو اللہ کی طرف سے حسین کی امامت کا اقرار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسین کی زیارت 100 حج مبرور قبول اور 100 عمرہ مقبول کے برابر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حسین کی شہادت کے بعد ان کی زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حسین بن علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ۔ امام حسین علیہ السلام کے 6 بچے ہیں۔ نمبر 1 علی بن حسین اکبر زین العابدین، جن کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کی والدہ گرامی جناب شاہزنان بنت کسرا یزدجرد ہے۔ نمبر 2 علی بن حسین اصغر علی اکبر، جو اپنے والد کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور ان کی والدہ گرامی جناب ام لیلہ بنت ابو مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفہ ہے۔ نمبر 3 جعفر بن حسین، ان کی کوئی اولاد نہیں، آپ کی والدہ قضائیہ تھیں، اور یہ جعفر حسین کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ نمبر 4 عبداللہ بن حسین علی اصغر، وہ صغیر سنی میں اپنے باپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ وہ اپنے باپ کی گود میں تھے کہ تیر آیا اور اس نے انہیں ذبح کر دیا، جس کا ذکر بھی پہلے ہو چکا ہے۔ نمبر 5 سکینہ بنت الحسین، اور آپ کی والدہ جناب رباب بنت عمران نفیس بن عدی کلبیہ مازیہ ہیں، اور آپ حضرت علی اصغر عبداللہ بن حسین کی بھی والدہ ہیں۔ نمبر 6 فاطمہ بنت الحسین، ان کی والدہ گرامی ام اسحاق بنت طلحہ ابن عبید اللہ تمیمہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات۔ امام حسین کے بعد والے امام کا ذکر، تاریخ ولادت، دلائل امامت، مدت خلافت، وقت وفات، اسباب وفات، قبر، اولاد اور مختصر حالات زندگی۔ حسین بن علی کے بعد ان کے بیٹے ابو محمد علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام امام ہیں، اور آپ کی کنیت ابو الحسن بھی تھی، اور آپ کی والدہ گرامی جناب شاہزنان بنت یزدجرد بن شہریار بن کسرہ ہیں، اور کہا گیا کہ آپ کا نام شہر بانو تھا، اور امیر المومنین نے حریث بن جعفر حنفی کو مشرقی جانب کا والی و حاکم بنایا تو اس نے آپ کی خدمت میں یزدجرد بن شہریار بن کسرہ کی 2 شہزادیاں بھیجیں۔ ان میں سے شاہزنان آپ سے اپنے بیٹے حسین کو بخش دیا، اور جس سے
زین العابدین اور دوسری بہن محمد بن ابو بکر کو بخشی، جس سے قاسم بن محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ امام علی بن حسین کی ولادت سن 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ اپنے جد امجد امیر المومنین کے ساتھ 2 سال، اپنے چچا امام حسن کے ساتھ 12 سال، اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 23 سال اور اپنے پدر گرامی کے بعد 34 سال رہے۔ آپ کی وفات مدینے میں 95 ہجری میں ہوئی، اور اس وقت آپ کی عمر 57 سال تھی، اور آپ کی امامت 34 سال رہی، اور جنت البقیع میں اپنے چچا حسن بن علی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ کی امامت کئی وجوہ اور طریقوں سے ثابت ہے۔ ایک یہ کہ آپ اپنے باپ کے بعد علم و عمل کے لحاظ سے اللہ کی پوری مخلوق سے بہتر تھے، اور دلائل عقلی کی بنا پر امامت افضل کے لیے ہو سکتی ہے، نہ کہ مفضول کے لیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے باپ امام حسین کے فضیلت و نسب میں وارث و حقدار، اور ان کے بعد ان کے مقام کے زیادہ لائق و حقدار تھے، اور گزشتہ امام سے جو اس طرح کی لیاقت میں رکھے، وہ اس کے مقام کا اپنے غیر سے جو اس کی لیاقت نہیں رکھتا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ آیہ اولال الحرام کی اور جناب ذکریہ کے واقعے کی دلالت اسی پر ہے۔ تیسری وجہ یہ کہ ہر زمانے میں امامت کا ہونا عقلی طور پر ضروری ہے، اور علی بن حسین کے زمانے میں جس کسی نے امامت کا خود دعویٰ کیا ہے، یا اس کے علاوہ کسی نے اس کے لیے دعویٰ کیا ہے، تو وہ خود بخود باطل و غلط ثابت ہو گیا۔ کسی اور شخص کے امامت کے اوصاف سے متصف نہ ہونے کی بنا پر مترجم تو امامت آپ کے حق میں ثابت ہوگی، کیونکہ زمانے کا امام سے خالی رہنا محال ہے۔ چوتھی وجہ امامت صرف اطرت رسول میں خاص طور سے ثابت ہے، دلیل عقلی یعنی نظر و فکر اور نبی کریم کی حدیث کی بنا پر، اور وہ جو محمد بن حنفیہ کے لیے دعویٰ کرتا ہے اس کا قول غلط ہے، کیونکہ وہ نص سے خالی ہے، تو ثابت ہوا کہ وہ علی بن حسین کے لیے ہے، کیونکہ اطرت رسول میں سوائے محمد بن حنفیہ کے کسی کے لیے امامت کا دعویٰ نہیں ہوا، اور ہمارے ذکر کا وہ بیان کے مطابق وہ اس منصب سے خارج ہیں۔ پانچویں وجہ رسول اللہ کا آپ کی امامت پر اس حدیث لو میں نص قائم کرنا جسے جابر نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، اور امام محمد بن علی باقر علیہ السلام نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا امیر المومنین سے، جنہوں نے جناب فاطمہ بنت رسول اللہ سے روایت کیا۔ خود امیر المومنین کا ان زین العابدین کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں نص قائم کرنا، جس پر بہت سی اخبار کا مضمون شاہد ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام کا انہیں وصیت کرنا، وصیت نامے کو جناب بی بی ام سلمہ کے حوالے کرنا، جسے امام علی علیہ السلام زین العابدین بن حسین نے آپ کے بعد وصول کیا۔ آپ کا بی بی ام سلمہ سے وصائے امامت کا مطالبہ کرنا خود تمام لوگوں پر آپ کی امامت کی علامت ہے۔ یہ وہ باب ہے جسے وہی جان سکتے ہیں جس نے اخبار اور روایات کی چھان بین کی ہو، اور اس کتاب میں ہر بات کی تہ تک اور انتہا تک پہنچنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ مختصر حالات جناب علی زین العابدین علیہ السلام۔ مجھے خبر دی ابو محمد حسن بن محمد یحییٰ نے کہ ہم سے بیان کیے، میرے دادا نے، وہ کہتا ہے مجھ سے بیان کیا، اور یاسین بن محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن حسن اور احمد بن عبداللہ بن موسیٰ اور اسماعیل بن یعقوب نے، ان سب نے کہا ہم سے بیان کیا عبداللہ بن موسیٰ نے اپنے باپ سے، جس نے اپنے دادا سے، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ فاطمہ بنت الحسین نے مجھے حکم دیا کرتی تھی کہ میں اپنے ماموں علی بن حسین کے پاس جا کر بیٹھا کروں، پس جب بھی میں ان کے پاس گیا ایسی بھلائی لے کر اٹھا جس نے مجھے فائدہ ہی دیا۔ آپ کا خوف خدا میرے دل پر بھی اثر انداز ہوا، میں نے جب بھی آپ کا خوف خدا یا علم دیکھا اس سے میں نے فائدہ حاصل کیا۔ مجھے خبر دی ابو محمد حسن بن محمد علوی نے اپنے دادا محمد بن میمون بزاز سے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے بیان کیا سفیان بن عینہ نے ابن شہاب زہری سے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے علی بن حسین جنہیں ہم نے بہترین ہاشمی پایا نے بیان فرمایا، اسلام کے ساتھ
محبت ہمارے ساتھ محبت کرو، اسلام کے ساتھ محبت جیسی ہمارے ساتھ محبت کرو، اور اس محبت میں دوام نہ ہو کہ وہ جو ہمارے خلاف عیب بن جائے، یعنی تم محبت کا دعویٰ بھی کرو اور تمہارا کردار بھی درست ہو۔ محمد نے عبدالعزیز بن ابو حازم سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ کہتا تھا کہ میں نے کوئی ہاشمی علی بن الحسین سے بہتر نہیں دیکھا۔ مجھے خبر دی ابو محمد حسن بن محمد بن یحییٰ نے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا ابو محمد انصاری نے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن میمون بزاز نے، وہ کہتا ہے کہ ہم سے بیان کیا حسن بن علوان نے ابو علی زیاد بن رستم سے، جس نے سعید بن کلثوم سے، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ آپ نے حضرت امیر المومنین کا ذکر کر کے ان کی بہترین تعریف و مدح کی جس کے وہ اہل تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت علی نے کبھی دنیا کے حرام میں سے کچھ نہیں کھایا، یہاں تک کہ اس دنیا سے چل بسے، اور آپ کے سامنے دو چیزیں پیش نہیں ہوئیں کہ جن دونوں میں اللہ کی رضا تھی، مگر آپ نے ان دو میں سے اسے اختیار و منتخب کیا جسے آپ دین کے لحاظ سے سخت و دشوار پایا، اور ایسے ہی رسول اللہ پر جب کوئی مصیبت نازل ہوئی تو حضور آپ علی کو بلاتے، کیونکہ حضور کو آپ پر وثوق اور اطمینان تھا، اور رسول اللہ جیسا عمل کرنے کی طاقت بھی آپ کے علاوہ کسی میں نہیں تھی۔ آپ کی نصیحت تھی کہ انسان کو ایسے شخص جیسا عمل کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان یوں پاتا ہو کہ امید ثواب کے ساتھ ساتھ خوف عقاب بھی رکھتا ہو۔ آپ نے اپنے ذاتی مال سے، جس میں آپ کے دونوں ہاتھوں کی محنت اور پیشانی کا پسینہ شامل تھا، یعنی خود محنت کی تھی، 1000 غلام رضائے الہی کی خوشنودی اور آتش جہنم سے نجات کی خاطر آزاد کیے۔ آپ اپنے گھر والوں کو زیتون و سرکہ اور عجوہ عمدہ قسم کی کھجوریں کھلاتے تھے۔ آپ کا لباس کھدر سے کھردرے کپڑے کا ہوتا، اگر آپ کی آستین لمبی ہوتی تو قینچی منگوا کر کاٹ دیتے۔ آپ کی اولاد و اہل بیت میں لباس اور دین شناسی اور دین فہمی میں علی بن حسین سے زیادہ قریب ترین مشابہ اور کوئی نہ تھا۔ ایک دفعہ آپ کے صاحبزادے ابو جعفر امام محمد باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ اس منزل پر پہنچے ہوئے تھے جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ بس آپ نے دیکھا کہ بیدار رہنے کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو چکا ہے اور رو رو کے آنکھیں علیل ہو چکی ہیں، پیشانی زخمی اور آپ کی ناک سجدہ کرنے سے چھد چکی ہے، اور پنڈلیوں اور قدموں پر نماز میں قیام کر کے ورم آ گیا۔ تو جناب ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کی یہ حالت دیکھی تو میں اپنے گریے کو ضبط نہ کر سکا اور آپ پر رحم کھاتے ہوئے رو پڑا۔ یک لخت آپ کسی سوچ میں پڑ گئے، پھر آپ کی پروردگار آپ کی بارگاہ میں میرے داخلے کے کچھ دیر بعد میری طرف سے ملتفت ہوئے اور کہنے لگے، بیٹا ذرا مجھے ان صحائف و کتب میں سے وہ دینا جس میں حضرت علی بن ابی طالب کی عبادت کا ذکر ہے۔ میں نے آپ کو دیا تو آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پڑھا اور پھر کھڑے ہوئے اس کو ہاتھ سے رکھا اور فرمایا کہ کس میں قوت و طاقت ہے کہ وہ حضرت علی جیسی عبادت کرے۔ محمد بن حسین نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے عبداللہ بن قرشی نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ علی بن الحسین زین العابدین جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ ان کے اہل خانہ نے آپ پر طاری ہونے والی اس کیفیت کے متعلق دریافت کیا۔ آپ فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس کے حضور کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہوں؟ عمر بن شمر نے جابر جعفری سے حضرت ابو جعفر سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ علی بن الحسین شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور ہوا آپ کو گھاس کی طرح حرکت دیتی تھی۔ سفیان ثوری نے عبید اللہ بن عبد الرحمن بن معجب سے روایت کی کہ علی بن الحسین کے سامنے ان کی فضیلت کا ذکر ہوا تو فرمایا کہ ہمارے لیے اپنی قوم کے صالح افراد شمار ہونا ہمیں کافی ہے۔ مجھے خبر دی ہے کہ ابو محمد حسن بن محمد نے اپنے دادا سے، جس نے سلمہ بن ابن شبیب سے، اس نے عبداللہ بن محمد تمیمی سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے عبد القیس کے ایک بوڑھے کو کہتے سنا کہ طالوس کا کہنا ہے کہ میں رات کے وقت
ہجر مقام اسماعیل میں داخل ہوا تو علی ابن الحسین بھی تشریف لے آئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ پس آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر آپ سجدے میں گر گئے تو میں نے دل میں کہا کہ آپ اہل بیت خیر کے صالح مرد ہیں، ان کی دعائیں سننی چاہیے۔ پس آپ کو سجدے میں کہتے ہوئے سنا، تیرا حقیر بندہ تیری دیوڑی پر، تیرا مسکین، تیرا فقیر اور تجھ سے سوال کرنے والا تیری دیوڑی پر کھڑا ہے۔ پس طاؤس کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے جب بھی کسی مصیبت میں انفراد کے ساتھ دعا مانگی وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ مجھے ابو محمد حسن بن محمد نے اپنے دادا سے، اس نے احمد بن محمد رافعی سے، اس نے ابراہیم بن علی سے، اس نے اپنے باپ سے خبر دی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے علی بن الحسین کے ساتھ حج کیا۔ آپ کے ناقے نے چلنے میں سستی کی تو آپ نے اسے چھڑی کا اشارہ کیا، پھر فرمایا، ہائے افسوس، کاش قصاص نہ ہوتا، پھر اس سے ہاتھ روک لیا۔ اور اسی اسناد کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ علی بن الحسین نے پیادہ حج کیا تو مدینے سے مکہ تک 20 روز چلتے رہے۔ ابو محمد حسن بن محمد نے مجھے بتایا کہ ہم سے میرے دادا نے بیان کیا کہ ہم سے عمار بن آبان نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن بکیر نے زرارہ بن عین کے حوالے سے روایت کی کہ پردہ شب میں کسی پوچھنے والے کو سنا گیا جو دریافت کر رہا تھا کہ دنیا میں زہد اور آخرت میں رغبت کرنے والے کہاں ہیں، تو اس کے جواب میں بقیہ کی طرف سے کسی پکارنے والے کی آواز تو سنائی دی لیکن خود دکھائی نہیں دیا کہ اس صفات کے مالک یہ علی ابن الحسین موجود ہیں۔ اور عبد الرزاق نے معمر سے اور اس نے زہری سے روایت کی کہ میں نے اس خاندان یعنی خاندان نبی میں سے کسی ایسے شخص کی ملاقات نہیں کی ہے جو علی بن الحسین علیہ السلام سے بہتر ہو۔ مجھے خبر دی ہے ابو محمد حسن بن محمد نے کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کی کہ ہم سے ابو یونس محمد بن احمد نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے باپ اور ہمارے کئی ساتھیوں نے بیان کیا کہ قریش میں سے ایک نوجوان سعید بن مسیب کے پاس جا بیٹھا تو اچانک علی بن الحسین علیہ السلام ظاہر ہوئے تو اس قریش نے ابن مسیب سے پوچھا، اے محمد یہ کون شخص ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ عبادت گزاروں کے سید و سردار علی ابن الحسین بن علی بن ابو طالب علیہ السلام ہے۔ مجھے ابو محمد حسن بن محمد نے بتایا کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ مجھ سے محمد بن جعفر وغیرہ نے بیان کیا جو کہتے ہیں کہ علی ابن الحسین کے سامنے آپ کے خاندان کا ایک شخص کھڑا ہو گیا جس نے آپ کو بہت کچھ کہا اور گالیاں بکیں تو آپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو آپ نے ہم نشینوں سے فرمایا،